پیغام امام زمانہ ہے، گر جلد مجھے بلوانا ہے، تقوی کے مصلی پر جا کر پیغام امن پھیلانا. اجمالاً بگم شرایط اون زمینه هایی است که با تحقق مجموع اونها پدیده محقق میشه. اجتمالی طور پہ بیان کرتا ہوں کہ شرائط ان چیزوں کا نام ہے کہ کسی چیز کے وجود میں آنے کے لیے ان کا پایا جانا ضروری ہے. هر انقلابی هر که صحیح باشه و مبنای عقلی داشته باشه نیاز به این شرایط داره. ہر انقلاب کے جو صحیح سمت پر ہو اور اس کی عقلی بنیادیں فراہم ہو، عقلی بنیاد پر ہو، اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. قیام حضرت حجت هم نیاز به این شرایط داره. اسی طرح حضرت حجت کے قیام کے لیے بھی ان شرائط کی ضرورت ہے. بدون وجود این شرایط ثوره و انقلاب حضرت محقق نمی شود. جب تک یہ شرائط پوری نہیں ہوں گی امام عصر کا، امام حجت کا انقلاب بھی وقوع پذیر نہیں ہو سکے گا، معنا ندارد. ہو نہیں سکتا، وہ امکان نہیں ہے. باید شرایط محقق بشود تا حضرت بیاید. یقینی طور پر ان شرائط کو پورا ہونا ہوگا تاکہ پھر امام کے ظہور کا زمینہ فراہم ہو، وہ تشریف لائیں. مردم رو بی خود امیدوار نکنیم. بس لوگوں کو بلا وجہ میں زیادہ امید میں مبتلا نہ کریں. بیاییم به مسئله فرج و انتظار عقلی نگاه کنیم. اور فرج اور انتظار کے مسئلے پہ عاقلانہ طور پر نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے. قرآنی نگاه کنیم، روایی نگاه کنیم، احساسی و عاطفی و آهان بافتنی نگاه نکنیم. قرآنی نگاہ ڈالیں، جو روایتوں نے بیان کی رہنمائی کی اس رہنمائی سے دیکھنے کی کوشش کریں. بہت زیادہ احساسات اور جذبات سے اس گفتگو کو نہ کیا جائے. هر انقلابی 4 تا شرط داره. ہر انقلاب کی 4 بنیادیں ہوتی ہیں. خوب گوش کنید. بہت توجہ کیجئے گا. قانون جامع محیط. پہلی جو شرط ہے، جو پہلا رکن ہے، وہ قانون ہے، آئین ہے، دستور ہے کسی بھی انقلاب کے وجود میں آنے کا. رهبری مطلع از قوانین و دستور. دوسرا جو رکن ہے وہ رہبری ہے. یاران باوفای فداکار. تیسرا رکن وہ اصحاب اور مددگار ہیں. 4 آمادگی و پذیرش عمومی. چوتھا اس آئین اور اس دستور کی عمومی ایکسپٹنس ہے کہ لوگ اس نظریے کو قبول بھی رکھتے ہوں. ببینید 4 تا شرط و زمینه برای تحقق انقلاب حضرت مهدی نیاز داریم. بس امام عصر، امام حجت کے انقلاب کے لیے 4 بنیادی ارکان کا ہونا ضروری ہے. یکی یکی شرح بدیم. ایک ایک کے بارے میں بیان کرتے ہیں. اول قانون جامع. بس انقلاب کی پہلی شرط، پہلا رکن اس انقلاب کی عمارت کا پہلا پلر قانون. این قانون جامع باید 2 تا بخش داشته باشه. اس قانون اور دستور کے 2 حصے ہونے چاہیے. یکی یہ بخش برای دوران انقلاب، اور اس میں سے جو پہلا حصہ ہے اس کا تعلق انقلاب کے زمانے میں و شروع نہضت، اور تحریک یا اس انقلابی تحریک کی جو ابتدا ہے اس سے متعلق. بخش دوم تثبیت انقلاب، اور دوسرا حصہ اس قانون کا اس انقلاب کو ثابت رکھنا، قائم رکھنا. احکام مربوط به دوران انقلاب برای درهم شکستن وضع موجوده. اور جو پہلا حصہ ہوگا اس قانون کا، اس دستور کا، کہ جس کو بیان کیا گیا انقلاب کے دوران کے لیے، انقلاب کے زمانے کے لیے، اس میں کیا کام انجام پا رہا ہوگا کہ جو زمانے میں موجودہ حالت ہے، کنڈیشن ہے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے. تا قوانینی داشته باشد ما به اون قوانین تمسک کنیم تا وضع نامطلوب موجود را بشکنیم و انقلابی محقق کنیم. پہلا حصہ اس قانون کا یہ ہونا چاہیے کہ اس میں اس طرح کے قوانین ہونے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم موجودہ جو دنیا کے اندر موجودہ قوانین ہیں ان کو توڑ سکیں اور لوگوں کو اس انقلاب کی طرف دعوت دے سکیں. در قرآن و روایات ما بر این دوران ماشاء الا ماشاء الله ما ادله داریم که ماها اونا رو تو صندوق خونه، تو گاو صندوقمون زندانی کردیم.
ہمارے پاس اس دوران سے، اس زمانے سے متعلق جس کو بیان کر رہے ہیں کہ خود حکومت کے لیے جو انقلاب بپا ہونا ہے، اس دوران میں جو کچھ ہوگا اس کے لیے اتنی روایتیں موجود ہیں کہ کس طریقے سے دنیا کے نظریات کو توڑا جا سکتا ہے اور لوگوں کو انقلاب کی طرف بلایا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ اتنی روایت موجود تھی، مگر ہم نے اپنے گھروں کے صندوقوں میں اسے بند کر رکھا ہے. بله. پس این یک بخش که نیاز داریم. یہ ایک حصہ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. بخش دوم، قانون مناسب برای حرکت دادن جامعه به یک وضع تثبیتی آرمانی. اور دوسرا حصہ، پہلے حصے کا جو 4 بتایا تھے اس کا پہلا حصہ، دوسرا حصہ یہ ہونا چاہیے قانون کا کہ جب یہ انقلاب آ رہا ہو، چل رہا ہو، تو لوگوں کو اس انقلاب پر باقی رکھا جا سکے، اسے ثابت قرار دیا جا سکے. در اون بخش اول حضرت به هر دو تمسک میکنه. اور امام جو ہیں وہ دونوں سے ہی تمسک کریں گے، استفادہ کریں گے. میاد دعوت میکنه امام آئیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے برای برهم روفتن وضع موجود خطرناک، اور جو موجودہ صورتحال ہوگی اس کو توڑنے کے لیے، اسے تبدیل کرنے کے لیے انسانها رو به صداقت، امانت و لوگوں دعوت کو میکنه سچائی، امانت، دیانتداری ان کی دعوت دیں گے تا میرسد به حرکت مسلحانه برای محو ظلم و زندقه و استعباد و استبداد و تا آخر. اور پہلے امام کی اس تحریک کا آغاز دعوت سے ہوگا، لوگوں کو سچائی، عدالت، امانت، دیانت کی طرف دعوت دیں گے. دوسرا مرحلہ مسلحانہ ہوگا کہ امام پھر مسلحانہ کام از کر کے بین همه اون آیات یک آیه رو براتون میخونم. ان تمام آیاتوں میں سے فقط ایک آیت کو آپ کے سامنے یک پڑھتا ہوں. آیه، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. آیت نے بیان کیا کہ ان کو مارو، ان کے ساتھ قتال کرو تاکہ کہیں بھی فتنہ باقی نہ بچے، فتنہ جڑ سے ختم ہو جائے اور دین فقط خدا کا ہو جو زمانے میں قائم رہے، خالص این باقی. آیه مربوط به دوران انقلابه. اس آیت کا تعلق انقلاب کے زمانے سے ہے کہ جب انقلاب شروع ہو رہا ہے اس و وقت، بر هم ریختن وضع موجود نامطلوب. اور جو اس وقت حاکم فضا ہوگی، اس حاکم فضا کو توڑنے کے لیے یہ آیت بیان کرتی ہے. در بخش دوم که دوران تثبیته، اور اس کے بعد جب انقلاب کا ابتدائی دور گزر جائے گا تو انقلاب کو ثابت کرنا، بچا کے چلنا یہ ضرور، همانند رسول مکرم اسلام عمل میکنه. جیسے رسول اکرم نے اپنے اس اسلامی انقلاب کے ساتھ کیا. ولذا در روایتی داریم و سنته سنتی، این مربوط به دوران تثبیته. اور روایت نے بیان کیا کہ امام کی جو سنت ہوگی، روش ہوگی، وہ کیسی ہوگی؟ رسول اللہ نے کہا سنتی میری سنت کی طرح، میری روش کی طرح ہوگی. یقیم الناس علی ملتی و شریعتی، اور لوگ جو ہیں وہ میری شریعت کے اوپر چل پڑیں گے، قائم ہو جائیں گے. و یدعوهم الی کتاب ربی عز وجل، اور ان کو خداوند عالم کی کتاب کی طرف دعوت دی جائے گی. اولین شرط برای انقلاب حضرت مهدی کتابه و دستوره. اینو که داریم نه؟ امام کی جو ظہور کا معاملہ ہے، امام کی حکومت کا، انقلاب کا، اس کی پہلی شرط کتاب خدا ہے. اینو داریم یا نه؟ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہے کتاب خدا، یعنی وہی دستور، وہی قانون جس کو بیان کیا، وہ ہے یا نہیں ہے؟ دستوری که هر دو مرحله رو متکفله، ایک ایسا دستور کہ جو دونوں حصوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اپنے اندر رکھتا ہے، هم دوران انقلاب هم دوران تثبیت. انقلاب کا زمانہ بھی اور انقلاب کے بعد کا زمانہ بھی، دونوں اس میں بیان کیے گئے ہیں. جب علم کے دیپ جلاؤ گے